وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا، کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں، تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں، چوکوں پہ مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بیچارہ، امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہو. ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے، خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ. تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی، جو درس دے رہے ہو. الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں. فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں. ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی، تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگے چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا. فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے. فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں. ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے.
آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دیں. فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا, میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے, ایسے ہے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں سے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا. اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. اللہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے, کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا, میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ان کا مرید تھا. مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لی ہے, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا, اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں. ہم سمجھ. ایک دن یہ چلا گیا, کہنے لگا پھر تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے. یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی, غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی. کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے. پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا, پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا, اور داڑھی آ گیا پور, اگا نیڑے آ گیا, پچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت, تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے, کہ تو بیٹی ہے وہ بھی بیچاری معذور ہے تو کہاں دولت لے جائے گی. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو, تے پھر مینوں کھیڈاں بھول دیاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی, پر ہن تے رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمر بھی 15 سال تھی.
ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہی تو عمر ہے کچھ کل گزرنے کی۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا، تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری، سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا، کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت دو تو نماز پڑھ لوں۔ 15 سال کا جوان، کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا، میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے ہیں، آپ یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لیں، رمضان بھی نہیں تھا۔ کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو۔ حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے۔ بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے۔ کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، میں اور متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ بتائیں؟ تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو۔ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا۔ افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی۔ اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو۔ ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی۔ اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں آج، بڑا پرہیزگار۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ، اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میر مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے۔ اب سوچیں، تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے، تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں۔ گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی، کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی۔ کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا بول پتہ چلے۔ کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ
کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا۔ میرے نوجوان دوستو، یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو، ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی، سچ بولنا ضروری ہو گیا، رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا، مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھم برستی دیکھ رہے ہیں، یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا، حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا، تعین کیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے، کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں، دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس کی پسینہ آئے، آج لوگ مزدوری نہیں کرتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اندر وہ توانائی، وہ غیرت، وہ خودداری پیدا نہیں کرتے۔ بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور ایک بار کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا، بھئی عالم تو آیا، صوفی تو آیا، درویش تو آیا، صحابہ تو آئے، ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے،
مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا. یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھائی میں تو دو ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت. میرے بھائیوں, مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. محنت کرنا, اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا, جدوجہد کرنا. مجھے کئی سارے لوگ, میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے, آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں, میں تو کسان کا بیٹا ہوں. اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے. تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کو رخصت ہو گئے. فخر کی بات ہے, یہ اعزاز کی بات ہے, یہ اعزاز کی بات ہے. ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے, لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں, یہ اعزاز کی بات ہے. اعزاز, مزدور کا بیٹا فخر کرے, کسان کا بیٹا ناز کرے. وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے, اس کا بیٹا ناز کرے. وہ جس کا باپ بھاوڑا چلاتا ہے, چھینی چلاتا ہے, تھوڑا چلاتا ہے, وہ ناز کرے. اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ہو کرتے ہیں. وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے, ان کے بھی مزار ہوتے ہیں. مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, جو محنت کرتا تھا, ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا, وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا. اس کا بھی تو مزار ہے نا, اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا. تو بھائی اپنا اعزاز جانے, سمجھے اس بات کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے, وقار دیتے, اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے. ہمارے گھر میں جو بی بی برتن دھوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی, اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی. ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا, ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے, اس کے ابا جی بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا, تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی, یہی رہنا میرے پاس, آگے نہ بڑھنا. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے. ہمارا ملازم ڈرتا ہے, کانپتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے, 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے, گالیاں کھاتا ہے بیچارہ, اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے, اس کو رسوا کیا جاتا ہے, اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. ہم احساس نہیں کرتے, اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے. ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا. حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے, نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے, برتن مانجتے تھے. یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے, کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا, گم ہو گئے تھے. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے. حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے. کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا, مکہ مکرمہ, ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے لائے. کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں, 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں, دینار ہے درہم ہے, حضور لے لیں, ہمارا بیٹا دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے, پیسے پیچھے ہٹاؤ, میں زید کو بلاتا ہوں, میں زید کو, ادھر دیکھیے گا, میں زید کو, میں اسے بلاتا ہوں, اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں لے جانا. چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں, وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا. آپ عجیب بات کرتے ہیں, وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا. ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں, اس کی ماں ترس گئی ہے, اس کو ملنے کو بہنیں روتی ہیں, وہ جائے گا نہیں. میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں, تمہیں اس کا پتہ نہیں, تو میں بلاتا ہوں, اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں, لے جانا. حضرت زید کو پیغام دیا, آئے. حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں, وہ چچا ہیں, لینے آئے ہیں. جناب زید گئے, باپ کے گلے سے لگے,
बिछड़े हुए बाप बेटा एक दूसरे को मिलके खोल के रोए। कहा बेटा तेरी माँ की आंखें पत्थर हो गई तेरा रास्ता देख के, तेरी बहनें तरसती हैं तेरे चेहरे के दीदार को। बेटा वो गलियां भी रोती हैं जिनमें तू खेला करता था, पर अब फिक्र की बात कोई नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, मैं पैसे लाया हूं तुझे ले जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना, जब बाप बेटे की गुफ्तगू हो गई, आंसू बह गए, बोझ हल्के हो गए, तो मेरे करीम ने फरमाया ज़ैद अगर तुम चचा के साथ वालिद के साथ जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जा सकते हो। ये लफ्ज कहे तो जनाबे ज़ैद दौड़ के हुजूर के कदमों में आके बैठ गए, हुजूर के कदमों में बैठ गए। और गोया फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा नक्शा बयान करते हैं, कहने लगे तेरे कदमों में रहूं गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कहने लगे हुजूर मैंने नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। चचा और बाप ने देखा तो कहने लगे बेटा तू गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, तू मुलाजमत छोड़ के बादशाही में नहीं जाएगा। तो आपके वालिद को आप फरमाने लगे अब्बा जी जरा 2 घड़ियां यहाँ रह के तो देखें, यहाँ 2 घड़ियां रह के तो देखें। फरमाया यहाँ मुलाजिमों का वो एजाज है जो शहजादों का हुआ करता है, यहाँ खादमों की वो इज्जत है। और पता फिर उनको मकाम क्या मिला, ये वाहिद शहाबियां जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर का अपने गुलामों के साथ जो ताल्लुक था, अपने मुलाजिमों के साथ जो रिश्ता था, बड़ा आदमी आता ना, बड़ा आदमी तो लोगों की सांस सूख जाते हैं, उठ के मिलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मजदूर आता है तो लोग ओए कह के पुकारते हैं, इनको खबर ही नहीं कि इस शख्स का एजाज कितना है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं छोटा सा था, मेरी अम्मा मुझे हुजूर के घर छोड़ गई, मैंने 10 साल नौकरी की नबी पाक की। कितने साल बोलिए? 12वें दिन लोग कहते हैं बस भाई खत्म हो गया, अब फ्रैंकनेस हो गई है, अब जो मर्जी तेरे साथ करेंगे। 10 साल नौकरी की मैंने, लेकिन जनाब अनस फरमाते हैं नबी पाक ने कभी मुझे उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी। हुजूर ने भेजा जाओ फला आदमी को बुला करके लाओ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बुलाने गया, बच्चा था छोटा सा, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनके साथ खेलने लगा, महव हो गया, मुझे पता ही ना चला वक्त का। हुजूर ने जब मुझे भेजा तो फरमाया जल्दी जाना और जल्दी आना। अब मुझे खबर ही नहीं, बड़ी देर हो गई। हुजूर वहां इंतजार कर करके खुद तशरीफ लाए। कहते जब नबी पाक आए तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। हुजूर ने जब मुझे खेलते हुए देखा, मेरी अचानक नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। हुजूर ने तो कहा था जल्दी आना, और मैं यहाँ खेलने लगा, यहाँ इतना उलझा के मुझे ख्याल नहीं रहा किस काम आया हूँ। हजरत अनस फरमाते मैं डरने लगा, जैसे जैसे हुजूर करीब आते मेरी टांगे कांपती। फरमाते हैं जब नबी पाक करीब आए तो कुर्बान जाऊं मासूमे आमिना के, फरमाते हैं हुजूर ने मेरी गर्दन पे थपकी दी और हुजूर ने हंस के फरमाया ओ भाई लगता है तू खेल में गुम हुआ है, तो तुझे याद ही नहीं रहा मैंने किस काम भेजा था, तुझे याद ही नहीं रहा। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था, मैं अभी जाता हूँ। क्या अंदाज है, क्या शफकत है, क्या रंग है। हुजूर मैं अभी गया और अभी आया। नबी पाक ने फरमाया नहीं यार तू खेल, मैं खुद ही चला जाता हूँ, तू खेल यहाँ मैं खुद जाता। ये एजाज, ये फजीलत, ये दर्जा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। ये किसने इतना। मेरे भाई मजदूर को हुजूर ने एजाज दिया। नबी पाक अपने हाथ से काम करने वाले के साथ उसने सुलूक करते, मोहब्बत करते, प्यार करते। एक बूढ़ी अम्मा थी जो मस्जिद में झाड़ू देने की मजदूरी करती थी। क्या काम करती थी? दुआ करें अल्लाह हम सबको मस्जिद की सफाई की तौफीक अता फरमाए। बूढ़ी अम्मा थी, मस्जिद की सफाई करती थी, नौकरी करती थी, बीमार हो गई। बुखारी शरीफ में मौजूद है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज तीमारदारी करने जाते। एक वक्त ऐसा आया कि दिन में 2 मरतबा हुजूर तीमारदारी करने जाते। एक शाम नबी पाक ने फरमाया इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला करना। सहाबा कहते हैं रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, ठंड का मौसम था, हमने हुजूर को तकलीफ देना मुनासिब न समझा, हमने दफन कर दिया। सवेरे अल्लाह के हबीब ने पूछा तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? हुजूर सर्दी बड़ी थी। कौन जाता है मजदूरों के जनाजों में, कौन जाता है मजदूरों के जनाजे में?
یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں. اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے, غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا. حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی, مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, تم نے خبر ہی نہیں دی. حضور وصال ہو گیا, فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے. حضور سارا کچھ جانتے ہیں, لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں.